کوئی میرا پیشنٹ ہے یا کوئی کسی ایم ایس کا رشتہ دار ہے یا کوئی کسی وزیر کا رشتہ دار ہے یا کسی ایم پی ایم این اے نے بھیجا ہے، اس کا تو یوں علاج ہوتا ہے، سب کیوں کاٹ کے جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ باہر بیٹھا رہ جاتا ہے انتظار میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنا نہیں، آپ کے وارڈ بوائز، آپ کا جو لوور سٹاف ہے، آپ کی یہ جو پی آئی سی میں ایک دفعہ گئی تو مجھے پتا چلا کہ جو وارڈ بوائز ہیں وہ ایک لسٹ بنی ہوتی ہے نا وہاں پر سرجری کی کہ ان کی سرجری پہلے ہوگی، تو وہ لوگوں سے پیسے لے کے کہتے ہیں مجھے پیسے دو، ہم تمہارا نام ڈلوا دیتے ہیں، اور ہو بھی جاتی ہیں سرجریز۔ یہ ہے پورا مافیا، اس پہ اب بہت برا کریک ڈاؤن ہوگا، بہت برا۔ یہ میں الاؤ نہیں کر سکتی، جو چیز میرے نوٹس میں آ جائے گی اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا۔ جو فارماسیوٹیکل کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی، جو بات کرنی ہے ہیلتھ سیکرٹری سے کیجیے، ان کو ایکسیس ٹو دا ہاسپٹل اور ٹو دا ڈیسیجن میکنگ باڈیز وہ الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے۔ ہائیجین، کلینلینس، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ڈی ایچ کیو کے کتنے ہیڈز بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ ٹی ایچ کیوز کے کتنے ہیڈز بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑے کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح میں خود ہاسپٹلز دھلوا رہی ہوں، لٹرلی کلیننگ ہو رہی ہے، اور صرف کلیننگ نہیں ہو رہی، ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے، اور کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں، دیواریں صاف ہو رہی ہیں، اکوپمنٹ صاف ہو رہا ہے، ویل چیئرز کو دھویا جا رہا ہے، اسٹریچرز کو دھویا جا رہا ہے۔ بائی دا وے ویل چیئر اور اسٹریچرز کی بات آ گئی تو اگر کوئی زیادہ فٹ فال والا ہاسپٹل ہے وہاں پر 20 ویل چیئرز پڑی ہونی چاہیے باہر انٹرنس پہ، تو وہاں پر 4 ویل چیئرز پڑی ہوئی، 10 اسٹریچرز پڑے ہونے چاہیے تو 5 اسٹریچرز پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے اسٹاک میں اتنے اسٹریچرز ہیں، ہمارے اسٹاک میں اتنی ویل چیئرز ہیں کہ ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنا جو انٹرنس ہے اس میں ایک ذمہ دار شخص کو بٹھائیں، آپ کی ویل چیئرز، آپ کے اسٹریچرز، آپ کے بیڈ سب صاف ستھرے ہونے چاہیے، اویلیبل ہونے چاہیے لوگوں کو، اور کم از کم ویک میں 3 دفعہ ڈیپ کلیننگ ہونی چاہیے۔ آپ ذرا موومنٹ کم کر دیں گے پلیز، میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، تھینک یو۔ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ پیشنٹ انتظار کر رہا ہے، لائن کی لائن بیٹھی ہوئی ہے، اور نرسز بھی موبائلز پہ ہیں، ڈاکٹرز بھی موبائل پہ۔ ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا ڈاکٹرز، لیکن اب یہ چیز ہم نے ایک 100% بین لگا دیا ہے آن دا یوز آف موبائل فونز، سیل فونز، اور اس کی جگہ آپ کو پورا ایک پیجرز کا سسٹم، پیجنگ سسٹم دے دیا جس پہ آپ کو اگر کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، تو آپ اس کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے۔ آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر 8 گھنٹے اور اس میں آپ کا تھوڑا ریسٹ بھی ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ڈیوٹی آورز میں موبائل نہیں یوز کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے، کیونکہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو تھوڑا سا ٹائم آف لے لیں، آپ لے ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کی زندگیاں، ان کی صحت، ان کی سلامتی آپ کے کام کے ساتھ جڑی ہے، اس لیے مجھے یہ سخت فیصلہ، مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے خلاف اب سخت ایکشن ہوگا۔ میں نے کم از کم ایمرجنسیز کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا، آپ کی ساری ایمرجنسیز اس وقت سی سی ٹی وی مانیٹر۔ آپ ذرا موومنٹ کم کر دیں گے پلیز، میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، تھینک یو۔ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں نے اب جو KPIs بنا دیے، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی KPI بیسڈ، روتھلیس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن بیسڈ۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پکڑ بہت سخت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی انسان علاج اس کو مل سکتا تھا اور نہیں ملا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سختی برتوں، یہ سختی کسی انسان کے لیے نہیں، یہ اس ذمہ داری کے لیے، اس فرض کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے۔ ہم پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے، ہم کم از کم ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ آج کی دہاڑی نہیں لگے گی تو رات کو ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کو وہ بھوکے پیٹ سوئیں گے، یا بچوں کا کھانا کا خرچہ، کچن کا خرچہ چلائیں، یا پھر اس کی اسکول کی فیس دیں، یا اپنے موٹر سائیکل میں جو ہے یا موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوائیں، یا پھر اپنے ماں باپ کا علاج کرائیں۔ یہ جو پرابلمز ہیں، یہ شکر کریں کہ یہ آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی جو آرڈیل ہے، لوگوں کی جو پین ہے، لوگوں کی جو سفرنگ ہے، اس کو دل سے محسوس کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آئے گی، آپ کی زندگی میں کس طرح کا چینج آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ DHQ اور THQs میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم 100 بلین روپے کی میڈیسن دے رہے ہیں، 100 بلین روپے، شکایات کیا آتی ہیں؟ ہمیں میڈیسن نہیں ملی، یا
ابھی بھی نادیہ بات کر رہی تھی کہ پیپر لیس ہوں گے DHQs اور THQs، لیکن ان پرچیوں کا ہم کیا کریں گے جن پہ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ باہر سے لے کے آؤ. شکر کریں کہ آپ کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، آپ کی فیملی کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن ضرور اس تکلیف کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں. اور 100 میں سے پتہ چلتا ہے کہ جی 60 وینٹیلیٹرز خراب ہیں. ابھی کتنے وینٹیلیٹرز میں نے منگوائے ہیں؟ 300 ریسپریٹرز ہم نے آرڈر پلیس کیا، اور ٹوٹل جو اگلے سال بھی آئیں گے وہ 800 ریسپریٹرز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ وینٹیلیٹر اور ریسپریٹر کی کیا ویلیو ہے، جس کا پیشنٹ موت اور زندگی کے درمیان میں صرف وینٹیلیٹر کی لکیر ہوتی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ وینٹیلیٹر اور ریسپریٹر کی کیا امپورٹنس ہے. پھر ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہوں گے تو کوئی پیشنٹ اپنی جان سے جائے گا. پھر بھی شکایات آتی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں شکایت آتی ہے کہ پیشنٹس ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں ڈیوٹی. اور اگر ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں تو لائن جو ہے وہ موبائل فونز لے کے بیٹھی ہوئی، پیشنٹ انتظار کر رہا ہے، لائن بیٹھی ہوئی ہے، اور نرسز بھی موبائلز پہ ہیں، ڈاکٹرز بھی موبائل. ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا ڈاکٹرز. لیکن اب یہ چیز ہم نے ایک 100% بین لگا دیا ہے آن دا یوز آف موبائل فونز، سیل فونز، اور اس کی جگہ آپ کو پورا ایک پیجرز کا سسٹم، پیجنگ سسٹم دے دیا، جس پہ آپ کو اگر کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، تو آپ اس کے تھرو کمیونیکیٹ کر سکتے. آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر 8 گھنٹے اور اس میں آپ کا تھوڑا ریسٹ بھی ہوتا ہے، اگر آپ اپنی ڈیوٹی آورز میں موبائل نہیں یوز کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے. کیونکہ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو تھوڑا سا ٹائم آف لے لیں، آپ لے ہی نہیں سکتے. لوگوں کی زندگیاں، ان کی صحت، ان کی سلامتی آپ کے کام کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے مجھے یہ سخت فیصلہ، مشکل فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے خلاف اب سخت ایکشن ہوگا. میں نے کم از کم ایمرجنسیز کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا. آپ کی ساری ایمرجنسیز اس وقت CCTV مانیٹر، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مریضوں کو رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتی. امی نیوز ہر پل آپ کے ساتھ.